اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوب ترجمہ اور مفاہیم قرآن، یہ درس کا عنوان ہے آپ کے۔ دوسری جلد تمام ہو چکی ہے اور تیسری جلد کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ تیسری جلد پڑھنے جا رہے ہیں۔ تیسری جلد میں سب سے پہلے مقدمہ ذکر کیا ہے اور اس مقدمے میں سب سے پہلے آپ کو خوشخبری اور مبارکباد دینا چاہتے ہیں، اس لیے آپ سے خطاب کرتے ہوئے خوب تحریر فرماتے کہ محترم متعلمین قرآن، خوب قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے ہمارے محترم طلباء، جب آپ ترجمہ اور مفاہیم قرآن یعنی تعلیمی نصاب کی پہلی کتاب پڑھ رہے تھے، پہلی جلد کا جب آپ آغاز کر رہے تھے، تو شاید آپ کو اس وقت یہ یقین نہ رہا ہو کہ قرآن کی سادہ آیات کا ترجمہ سیکھنا اس کی قراءت کے سیکھنے سے بھی آسان ہوگا۔ ہم قراءت کو آسان سمجھتے تھے اور اس کے ترجمے کو مشکل سمجھتے تھے، لیکن جب آپ نے پہلی جلد کا آغاز کیا، پہلی جلد جب آپ نے پڑھنا شروع کیا، تو آپ کے لیے آیات کا سادہ ترجمہ کتنا آسان لگ رہا تھا۔ کتاب پڑھنے سے پہلے آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ ترجمہ کرنا بڑا مشکل کام ہے، قراءت کرنا آسان ہے، لیکن جتنا آسان قراءت کرنا ہے اتنا ہی آسان کیا ہے، اس کا سادہ ترجمہ کرنا بھی ہے، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا اور دیکھا اور یہ تجربہ حاصل ہوا آپ کو۔ اب آپ پہلی جلد دوسری جلد دونوں کو مکمل کر چکے ہیں، اب آپ تیسری جلد پڑھنے جا رہے ہیں۔ جب آپ تیسری جلد مکمل کر لیں گے، تیسری جلد جب پوری طریقے سے آپ پڑھ لیں گے، تو آپ 1200 سے زیادہ قرآنی الفاظ کے معنی کو جان جائیں گے اور بہت سی قرآنی آیات اور عبارات کا ترجمہ کر سکیں گے۔ کیونکہ خوشی کی بات یہ ہے کہ حقیقت میں یہ جو 1200 سے زیادہ الفاظ یاد کرنے کے نتیجے میں گویا آپ کیا ہے 67,000 قرآن کے کلمات معنی جانتے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ 1200 کلمات کے معنی ہم سمجھے تو یہ تو اتنے الفاظ ہیں، اور ان الفاظ کے قرآن میں تکرار جو ہوئی ہے، جب فیصد نکالیں گے تو یہ کل ملا کر کے تقریباً 68,000 تک پہنچیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کا ہر کلمہ علیحدہ تو ہے نہیں، بہت سارے کلمات ایسے ہیں جو کثرت کے ساتھ استعمال ہوئے۔ ایک مرتبہ آپ نے کلمہ کا معنی جان لیا، اب قرآن میں جہاں جہاں وہ ہے، فرض کر لیں ایک کلمہ قرآن میں 20 بار آیا ہے، پہلی آیت میں جب وہ کلمہ آیا آپ نے اس کے معنی اور مفاہیم سے آشنائی حاصل کی، آپ اس کا معنی اور مفہوم سمجھ لیا، تو گویا ایک ہی بار میں آپ نے قرآن کے 20 کلمے معنی اور مفہوم سمجھا ہے۔ آپ ایک ہی مت سمجھیے گا اس کو، کیونکہ وہ 20 جگہ پہ آیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے 1200 سے زیادہ قرآنی الفاظ کے معنی سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقریباً 76,000 قرآن کے کلمات کے معنی جانتے ہیں۔
اس لیے کہ ان 48 اسباب جو 48 سبق تھے، بہت سے کلمات قرآن کریم میں تکرار ہوئے ہیں نا، تکرار کی وجہ سے جب آپ اس طریقے سے حساب کریں گے، دوسرے لفظوں میں آپ اللہ تعالیٰ کے عنایت اور اس کے لطف و کرم کے ساتھ آپ 86% سے زیادہ قرآنی کلمات کا معنی آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ گویا آپ کے اندر مثلا اتنی صلاحیت اور اتنی قدرت پیدا ہو گئی کہ اب آپ قرآن کے 86% آیات اور کلمات کے ترجمہ کر سکتے ہیں، معنی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی تناسب سے قرآنی آیات کا ترجمہ بھی کر سکیں گے، تو ابھی تک روش تھی جو طریقہ بتایا، کیونکہ جو قرآن کی آیتیں ہیں ان آیتوں کا ترجمہ کرنے کے لیے صرف الفاظ کے یا کلمات کے معنی اور مفاہیم سے آشنائی کافی نہیں ہے۔ قرآنی آیتوں کا ترجمہ کرنے کے لیے آپ کلمات کے معنی جانتے ہوں، اس کے مفاہیم جانتے ہوں، بس اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ کلمات کے معنی اور مفاہیم کے ساتھ ساتھ دوسری اور صلاحیتوں کا آپ کے اندر ہونا ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو معانی اور مفاہیم سے ہٹ کر کے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جو نحو و صرف کی باتیں ہیں، فصاحت و بلاغت کی باتیں ہیں، ہے نا، تمام چیزیں۔ لیکن امید ہے کہ آپ آئندہ دوسری صلاحیتیں بھی اپنے اندر پیدا کریں گے، خالی الفاظ کے معنی اور مفاہیم سے آشنا نہیں ہوں گے، صرف اسی پہ اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ قرآن کا سلیس اور صحیح ترجمہ کرنے کے لیے اور صحیح مفاہیم کو سمجھنے کے لیے کلمات کے معانی کے ساتھ ساتھ دوسری صلاحیتوں کی جو ضرورت ہے یا جو دوسری چیزیں دخالت رکھتی ہیں، انشاءاللہ آپ اسے بھی سمجھیں گے، جانیں گے۔ کیونکہ اب آپ کے اندر 86% قرآن کی عبارتوں اور کلمات کا ترجمہ کرنے اور اس کے مفہوم کو بیان کرنے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے۔ یہ بڑی چیز ہے، یہ بات مبارکبادی کے قابل ہے، اس لیے آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اب یہ جو قدم ہے یہ بعد کے مراحل کے لیے مبارک آغاز ہے، لہٰذا سب سے پہلے آپ اپنے اندر اعتماد پیدا کریں، جو آپ کے اندر استقامت ہے، جو آپ کے اندر ثبات ہے، جو آپ کے اندر محکم ارادہ ہے، جو آپ کے اندر شوق ہے، سمجھ لو، اس میں اور اضافہ کیجئے، اور استقامت، شوق، رغبت، ان تمام چیزوں کے اضافے کے ساتھ ایک نئے سفر کا آغاز کیجئے۔ کہ اب اس سلسلے میں اب قرآن کی ایسی اشاعت کر رہے ہیں، اب جو کتاب پیش کر رہے ہیں اس میں کچھ حاشیے ہوں گے۔ حاشیوں کی خوبی یہ ہے، سب سے پہلے کہ اس قرآن کریم کے آخر میں ان الفاظ کی مکمل فہرست ہے۔ آخر میں کیا ہے؟ وہ قرآن کے الفاظ و کلمات ہیں، ان کی آپ کو مکمل ایک فہرست مل جائے گی، جو اس نصاب میں الگ الگ موجود ہے، اور پھر ہر صفحے پر آنے والے نئے الفاظ کا ترجمہ اسی صفحے کے حاشیے پہ آپ کو مل جائے گا۔ جس صفحے پہ نئے الفاظ آئے ہیں اس کا ترجمہ آپ کو اسی صفحے میں ملے گا، ادھر ادھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کچھ عبارتیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کا تحت اللفظی ترجمہ ممکن نہیں ہے، تو جن آیتوں، جن عبارتوں کا
ترجمہ تحت اللفظ میں نہیں کیا جا سکتا، اس کا محاورتاً اور مفہومی ترجمہ بھی کیا ہے اسی صفحے پہ کیا گیا ہے. جی ہاں. اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے کہ بعض آیتوں کے اہم معارف، جو اہم جانکاریاں ہیں، جو اہم مفاہیم ہیں، وہ بھی صفحے کے آخر میں بیان کر دیے گئے ہیں. یعنی آپ کی سہولتوں کے لیے، قرآن فہمی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان سب چیزوں کی طرف خاص توجہ دی گئی ہے. جن چیزوں کے ذریعے سے آپ قرآن کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، ترجمے میں جو چیزیں آپ کے لیے معاون اور مددگار ہوں گی وہ سب اس کتاب میں موجود ہے. چلے اب یہاں سے اس کتاب کا آغاز ہو رہا ہے. سب سے پہلے اس کتاب کا جو پہلا درس ہے یہ اس کا ایک جامع اور کامل جو ہے ایک ٹائٹل ہے، موضوع ہے علم و معرفت. اب یہ علم و معرفت کیا ہے؟ ایک وسیع موضوع ہے، ایک وسیع عنوان ہے. اس وسیع عنوان اور موضوع کے تحت بہت سارے دروس آئیں گے اور ہر درس کا ایک خاص ٹائٹل ہوگا جو اسی علم و معرفت کے دائرے میں آئے گا. جیسے 33واں سبق ہے، اس میں اللہ کا علم، ٹھیک. 34واں سبق اس میں آئے گا علم اور عالم کا مقام. 35واں سبق تفکر و تعقل. 36واں سبق آیات الہی میں غور و خوض. ان سب کا تعلق یہ جو 4 اسباب کے جو موضوعات ذکر کیے ہیں ان کا ٹائٹل یہاں پہ دیا ہوا ہے، سب یہ علم و معرفت کے ضمن میں آئیں گے. چلیں تو اب وہ آیتیں جن آیتوں میں علم الہی کا بیان ہوا ہے، علم الہی کا ذکر ہوا ہے. محترم متعلمین قرآن مندرجہ ذیل آیتوں کو ایک بار غور سے پڑھیے. یہ بڑی پرانی کتاب کی روش ہے کہ ابتدائے درس میں ایک عنوان مشخص کیا جاتا ہے اور اس عنوان سے متعلق جو آیتیں ہوتی ہیں، چند آیتیں تقریباً 10 آیتیں ذکر کرتے ہیں اور ان آیتوں کا دقت اور غور و خوض کے ساتھ کیا ہے پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے. یہاں پر بھی علم خدا، علم الہی یہ عنوان ہے. اب قرآن کی وہ آیتیں کہ جن آیتوں میں علم الہی کا تذکرہ ہے، علم الہی کا بیان ہے، علم الہی کی باتیں ہیں، وہ 10 آیتیں یہاں پہ دی گئی ہیں اور آپ سے تقاضا کیا گیا ہے کہ آپ ان آیتوں کو بغور پڑھیں. پہلی آیت ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی 216 نمبر کی. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ٹھیک، ترجمہ بعد میں کریں گے کیونکہ اسے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے تو ہم بھی پڑھنے ہی پہ اکتفا کر رہے ہیں. جب درس کے آخر میں پہنچیں گے تو آپ سے کہیں گے کہ آپ ابتدائی درس میں جو آیتیں دی گئی تھی جن کا آپ نے بغور مطالعہ کیا تھا، جس کو آپ نے پڑھا تھا، اب جائیے اس کا ترجمہ کیجیے. ٹھیک ہے، تو پھر وہاں آئیں گے ترجمہ کریں گے. دوسری آیت یہ بھی سورہ مبارکہ بقرہ کی 255 نمبر. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. یہ آیت الکرسی کا ٹکڑا ہے. تو تیسری آیت ہے سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 29. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ٹھیک. چوتھی آیت ہے آل عمران کی 167. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون. چلے ابھی یہ آیت دیا ہوا حاشیے میں للکافرین میں لے کا ترجمہ میں کیجیے، کے لیے مت کیجیے، ہے نا. چلو جب ترجمہ کریں گے تو خیال کریں گے اس کا، میں کا ترجمہ کریں گے، کے لیے نہیں کریں گے.
چلے 5ویں آیت ہے سورہ مبارکہ نساء کی 69 اور 70 دو آیتیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. چھٹی آیت سورہ انعام کی 59 نمبر کی. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. خوب 7ویں آیت سورہ مبارکہ نور کی 64 نمبر. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ٹھیک. آیت نمبر 8 سورہ مبارکہ احزاب کی 51 نمبر کی آیت ہے. واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما. 9ویں آیت ہے سورہ مبارکہ فاطر کی 38 نمبر کی. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور. 10ویں آیت ہے سورہ مبارکہ حدید کی 3 نمبر. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. کہنے کہ باللہ کے ترجمے میں جو با ہے اس کا ترجمہ نہیں کرنا ہے، وہ جب ترجمہ کرنا ہوگا تو خیال کریں گے. اب یہ جو 10 آیتیں دی ہیں تو انہی 10 آیتوں کو مختلف مشق اور تمرین کی صورت میں دیں گے، اس کے معنی مفاہیم بیان کریں گے، ٹھیک، تاکہ اچھی طریقے سے آپ ان آیات کے تمام کلمات کو سمجھ سکیں، ان کے معنی اور مفاہیم سے آشنا ہو سکیں، کہ جب بعد میں آپ سے ترجمہ کرنے کے لیے کہا جائے تو آسانی کے ساتھ آپ ترجمہ کر سکیں. کیونکہ ابتدائی مرحلے میں آیتوں میں جو کلمات آئے ہیں آپ ان کلمات سے آشنا نہیں ہیں، خصوصاً جو نئے کلمات ہیں، تو پہلے نئے کلمات کے معنی اور مفاہیم بیان کریں گے تاکہ آپ پہلے معنی اور مفاہیم سے آگاہ ہو جائیں. جب تک کہ کلمات کے معنی اور مفاہیم سے آگاہی حاصل نہیں ہوگی ترجمہ ممکن نہیں ہے. تو آپ دقت اور غور کریں، جو نئے الفاظ آئے ہیں ان کے مفاہیم کو، ان کے معانی کو ذہن نشین کریں. چلے مانوس اور نئے الفاظ کو پڑھیے اور انہیں ذہن نشین کر لیجئے، پھر الفاظ اور ان کے معانی کو ایک دوسرے سے پوچھیے، یعنی مباحثہ، گروپ ڈسکشن کریں. سمجھ رہے ہیں؟ خالی یاد کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ذہن نشین کرنے اور یاد کر لینے کے بعد کیا ہے، بحث و تکرار، ایک دوسرے سے پوچھنا، سوال کرنا، جس کو مباحثہ کہا جاتا ہے، وہ بھی لازم اور ضروری ہے. چلے اب یہ ادھر مانوس الفاظ معنی کو کالم دیے گئے. سب سے پہلے اول یعنی اول، پہلا، آخر کے مقابلے میں آتا ہے. ٹھیک. شہداء گواہ، شہید کی جمع ہے، اس کی شہید. ٹھیک. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شہداء، حالانکہ شاہد آتا ہے گواہ کا، اس شہید کو بھی گواہ کہا جاتا ہے. شہید کو گواہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ سوال ہے آپ کے لیے، کل جواب ڈھونڈ کے لائیے گا. ہاں، شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے، بے معنی گواہ. چلو، راہ خدا میں قتل ہونے والا، یہ تو سمجھ میں آتی ہے نا. ہاں، لیکن گواہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ اصل گواہ معنی شاہد، اس کا مثلا کی جمع آئے گی تو شاہدون یا شاہدین. شاہدون، شاہدین. لیکن یہ شہداء، شہید کی جمع ہے، یہ بھی بے معنی گواہ ہے. راہ خدا میں قتل ہونے والا بھی ہے، ایک معنی شہید کا گواہ ہے. گواہ کے معنی میں کیوں شہید کیا گیا ہے، یہ سوال ہے. ٹھیک.
چلے وہ رہنے دے اپنی جگہ، کل ڈھونڈ کے لائیے گا. چلے باطن، باطن یعنی پوشیدہ، اندرون، جو ظاہر نہ ہو، چھپا ہوا. باطن یعنی پوشیدہ، جو چیز پردے میں ہو، جو چیز عیاں اور ظاہر نہ ہو، اسے کہتے ہیں باطن. ظاہر کے مقابلے میں آتا ہے. ظاہر یعنی ظاہر، جو واضح ہو، روشن ہو، جو نظر آئے، جو دکھائی دے. ٹھیک. اس کے بعد ہے بحر. بحر یعنی سمندر. بحر یعنی سمندر. اس کے بعد ہے علم. علم یعنی وہی دانائی، جاننا، دانش. علم یعنی علم، دانائی، دانش. چلو اس کے بعد ہے تعلمون یا تعلمون. تعلمون تم سب جانتے ہو، تعلمون تم جانتے ہو، پہلا صیغہ مضارع کا. علم یعلم. تعلمون حاصل کا. خوب، یہ تعلمون مفرد ہے، اسی کا جمع ہے تعلمون. تم جانتے ہو، تم سب جانتے ہو. سر. سر یعنی راز، چھپا ہوا، پوشیدہ، ہے نا. اس کی جمع آتی ہے اسرار. ٹھیک. چلو اس کے بعد ذات. ذات یعنی ذات، صاحب، مالک کے معنی بھی آتا ہے، وجود کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں ذات میں معنی ہے صاحب. سنت. سنت یعنی سنت، طریقہ، رسم، راستہ، روش. سمجھ رہے ہیں. سیرت اس طریقے کا معنی دیتا ہے. اسماء کیا ہے؟ اسم کی جمع ہے. اسماء نام. ٹھیک. اسم یعنی نام، اسماء یعنی اس کی جمع ہے. مجنون. مجنون یعنی دیوانہ، پاگل، جس پر جنون عارض ہو، جس کی عقل صحیح طریقے سے کام نہ کر رہی ہو. ٹھیک. اس کے بعد ہے سعی. سعی یعنی کوشش. سعی یعنی کوشش. کفران. کفران یعنی ناشکری، انکار. کفران یعنی ناشکری، انکار. اب یہ نئے الفاظ مانی. صدیقین. صدیق. ٹھیک. اس کی جمع ہے صدیقین. مبالغہ ہے یا تفضیل ہے، نہایت سچے لوگ، یعنی بہت زیادہ سچے لوگ. صدیق. صادق آتا ہے اس میں فاعل، اور صدیق کیا ہے؟ یہ ہاں، نہ اس میں تفصیل نہیں. اصدق آتا ہے نا اس میں تفصیل. صدیق جو ہے مبالغہ ہے. نہایت سچے لوگ، بہت زیادہ سچے لوگ. تحبون. تم سب دوست رکھو یا تم سب دوست رکھتے ہو. تحبو فعل امر ہے، تحبون فعل مضارع ہے. تم سب دوست رکھتے ہو، تحبو تم سب دوست رکھو. دیکھیے نہیں جیسے دیا ہے اس لیے. اعلم یہ ہے اس میں تفصیل. اعلم سب سے زیادہ جاننے والا، جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہو، اسے کہیں گے عالم. عسا یعنی قریب ہے، ممکن ہے، امید ہے. یہ کلمات رجا میں سے ہے نا. امید کے معنی میں آتا ہے، قریب کے معنی میں آتا ہے، ممکن ہے اس کے معنی میں آتا ہے. انعم اس نے نعمت دی، اس نے نعمت دی. باب فعل سے فعل ماضی ہے. ٹھیک. کفا
وہ کافی ہے یا وہ کافی تھا. چلے ایدی ید کی جمع ہے ایدی. ید یعنی ہاتھ، ایدی یعنی ہاتھوں. کئی ہاتھ. لا یحیطون وہ سب احاطہ نہیں کرتے، وہ سب حاوی نہیں ہوتے. احاطہ کرنا، حاوی ہو جانا، غالب ہو جانا، چھا جانا، ٹھیک کس طریقے کا. حلیم، حلیم یعنی بردبار، برداشت کرنے والا. صدور صدر کی جمع ہے، صدر یعنی سینہ، صدور یعنی سینے. افواہ فم کی جمع ہے، فم یعنی منہ، افواہ یعنی بہت سارے منہ. مفاتح یا مفاتیح دونوں طریقے سے اس کی جمع آتی ہے. مفتاح کی جمع ہے، مفتاح کی جمع مفاتح بھی آتی ہے اور مفاتیح جمع الجم بھی آتی ہے. ہاں یہ کنجیاں، چابیاں. مفتاح چلے. اس کے بعد ہے بر، خشکی. البتہ یہ بر کہیں نہیں آتا ہے، کسرے کے ساتھ جو آتا ہے. بر اس کے معنی نیکی ہوتا ہے، اچھائی ہوتا ہے، بھلائی ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں بر. بحر و بر کہا جاتا ہے. خشکی. خلف، خلف یعنی پیچھے، پشت، بعد میں. اسی سے خلیفہ بنا ہے کیونکہ وہ کسی کے بعد میں آتا ہے، کسی کے پیچھے آتا ہے. یہ خلف. اولاد کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ خلف کہا جاتا ہے. میرا جانشین ہے، میرے بعد میری جگہ پہ آنے والا ہے. ٹھیک. خلف کے مطلب ہوتے پیچھے، پشت، بعد. شاء، شاء یشاء اس نے چاہا، چاہنا. شاء اس نے چاہا. یطع یہ امر ہے، وہ اطاعت کرے. یطیع وہ اطاعت کرتا ہے. اطاع یطیع. ٹھیک. یکتمون وہ سب چھپاتے ہیں. کتم یکتمون، یکتمون، یکتمان، یکتمون وہ سب چھپاتے ہیں. علم باب تفعیل فی الماضی. علم اس نے سکھایا، اس نے تعلیم. وعلم الآدم الاسماء كلها. چلیں توجہ. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان کا ترجمہ کرتے وقت منہم کا ترجمہ نہ کریں. ٹھیک. اور للایمان میں لے کا ترجمہ بنسبت کریں. ٹھیک. چلے جب ترجمہ کرنا ہوگا تو دیکھا جائے گا. یاد دہانی انہوں نے کر دی، توجہ دلا دی ہے. اب یہاں سے مشق و سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ابھی اتنا رہنے دیں. فی الحال جو نئے الفاظ اور اس کے معانی و مفاہیم ذکر کیے گئے ہیں ان کو ذہن نشین کر کے یاد کر کے آئیے گا. پھر مشق